بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی۔ گزشتہ روز سے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ڈاکٹر شہباز گل کی گرفتاری کے بعد جو ادھم مچا ہوا ہے، اس پہ آج میں کچھ آپ سے چیزیں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ دیکھیں، ڈاکٹر شہباز گل جو ہیں وہ ایک پروفیسر ہیں۔ انہوں نے نجی ٹی وی چینل ARY نیوز کے پروگرام میں جو باتیں کیں، ان باتوں پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی اس پہ یہ الفاظ بڑے سخت تھے، لیکن جس طرح گزشتہ 2 روز سے حکومتی وزراء کی جانب سے اور چند صحافیوں کی جانب سے ڈاکٹر شہباز گل کی ایسی کی تیسی کی جا رہی ہے اور بڑے مزے کی باتیں ہیں۔ ٹویٹر پہ آپ دیکھیں عجیب ادھم مچا ہوا ہے، طرح طرح کی ان پہ فتوے صادر کیے جا رہے ہیں۔ یہ کہا جا رہا ہے جی یہ غدار ہے، اور پل پل کی خبریں ہمارے بعض صحافی جو بڑے سینئر تجزیہ کار ہیں، بڑے اینکر ہیں، وہ پل پل کی خبریں 1 منٹ کی، جی اب یہ ہو رہا ہے اور اب جی انہوں نے یہ قبول کر لیا ہے، انہیں مارا پیٹا جا رہا ہے، انہیں یہ ہو رہا ہے، انہوں نے سارا کچھ بیانیہ بدل کے رکھ دیا ہے، یہ کر دیا ہے۔ کل کے دن تک یہ وہ ہو رہا تھا۔ جیسے ہی ان کی گرفتاری ہوئی، گرفتاری کے بعد خصوصی طور پہ خاتون اینکر غریدہ فاروقی، جنہیں ذہنی طور پہ آپ ان کے کسی کولیگ کے سے غریدہ فاروقی کی حالت پوچھ لیں کہ وہ ان کا رویہ کیسے ہوتا ہے، ان کی شخصیت کیسی ہے اور ان کا کیا کرائٹیریا ہے، وہ ایسا مرچ مسالہ لگا کے اور ایسے ٹویٹ کر کے کہ جی یہ اب بشرا بی بی کو پکڑا جائے، اب عمران خان کو پکڑا جائے، اور لوگ پکڑے جا رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے۔ اور تو اور ہمارے بڑے سینئر اینکر ہیں، میں بڑے انہیں پسند کرتا تھا، سید طلعت حسین صاحب نے جس طرح کی ٹویٹس کیے وہ بھی شرمناک تھے، اور پھر ابصار عالم اور بھی اس طرح کے کئی لوگ ہیں جنہوں نے ٹویٹ کر کے ایسا ادھم مچایا کہ جی پتہ نہیں کیا غداری ہو گئی ہے اور ایسی کیا بات ہو گئی ہے کہ ٹی وی چینلز کو بند کرنا پڑ گیا ہے، جی یہ PTI والے غدار ہیں۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ ڈاکٹر شہباز گل کو غدار کہہ کون رہا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جیو کہہ رہا ہے، جیو پاک فوج سے محبت کا جو مظاہرہ کر رہا ہے، عملی مظاہرہ کر رہا ہے، شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب کر رہے ہیں، اور تو اور خواجہ آصف صاحب، خواجہ سعد رفیق، مسلم لیگ نون کی تمام قیادت جو ہے وہ PTI کو غدار ثابت کرنے کے لیے زمین آسمان کے کلابے ملائے جا رہے تھے۔ اور آج جب اس کی وزیر داخلہ ہیں رانا ثناء اللہ صاحب، ان کے ساتھ مریم اورنگزیب بی بی صاحبہ بیٹھی تھی بڑی خاموشی کے ساتھ، اپنے موبائل پہ غالباً PUBG کھیل رہی تھی مسلسل، وہ بڑا رانا ثناء اللہ صاحب جی یہ بڑا انہوں نے لکھا ہوا بیان، ایسے انہوں نے ایک لفظ بولا ہے کہ وہ جی یہ لکھا ہوا بیان انہوں نے ٹی وی پہ چلا دیا ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب کو شرم آنی چاہیے آپ کو، آپ اتنے جہاں دیدہ سیاستدان ہیں۔ ڈاکٹر شہباز گل جو ہیں وہ ایک پروفیسر ہیں، ایک پروفیسر کسی موضوع پہ بات کرنے پہ آئے تو وہ 3 گھنٹے کا لیکچر یہ بلا روکے ٹوکے، آپ کی طرح وہ ان پڑھ آدمی نہیں ہے، جاہل نہیں ہے، وہ پڑھے لکھے آدمی ہے، انہوں نے وہ 3 گھنٹے بیان دے سکتے ہیں۔ اگر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر شہباز گل جو ہے وہ فوج کے خلاف، پاک فوج کے خلاف نفرت کا بیانیہ پھیلا رہے ہیں، اس سے بڑا یار جھوٹ کون سا ہو سکتا ہے؟ شہباز گل جو ہے وہ پاک فوج کے خلاف نفرت پھیلائیں گے، عمران خان پاک فوج کے خلاف نفرت پھیلائیں گے؟ کوئی شرم کریں، کوئی حیا کریں، اس طرح کی باتیں نہ کریں۔ پاکستان تحریک انصاف، میں یہ سمجھتا ہوں جتنا میں ان لوگوں کو قریب سے دیکھا ہے، جانا ہے، تحریک انصاف کے لوگوں سے ملتے ہیں، کبھی تحریک انصاف نے اپنی نجی محفلوں میں پاک فوج کے خلاف وہ زبان درازی نہیں کی جو مسلم لیگ نون کے رہنما کرتے ہیں۔ آپ لوگ کیا کیا زبان درازیاں نجی مجالس میں رانا ثناء اللہ صاحب کرتے ہیں، خواجہ سعد رفیق صاحب کرتے ہیں، اور جو لوگ کرتے ہیں، یہ میں عینی شاہد ہوں ان کی مجالس میں، یہ تو پاک فوج کے خلاف ایسے تبرئے کرتے ہیں، پاک فوج کو بالکل پنجاب پولیس بنانے کے جو دعوے کیے جاتے ہیں وہ کوئی ڈھکی چھپی بات ہے؟ آپ نے کیا کر رہے ہیں؟ یہ بیانیہ جو آج صحافی حضرات ARY کی بندش پہ ڈاکٹر شہباز گل کی گرفتاری پہ خوشی کے شادیانے بجا رہے ہیں، میرا ان سے کہنا ہے کہ یہ سدا وقت ایک جیسا نہیں رہتا، یہ نہیں ہونا چاہیے، کسی ٹی وی چینل کو بند نہیں ہونا چاہیے،
کسی سیاسی رہنما کو گرفتار کر کے اس طرح کی شرمناک اس کے ساتھ سلوک نہیں ہونا چاہیے. اس کی تصویریں اس طرح کہ جی بڑا اس کے ساتھ آپ یہ عبرت کا نشان بنا لیا ہے. بھئی سیاسی جد و جہد ہے، آپ انتقامی کارروائیاں کر کے کسی سیاستدان کو اس طرح اس میں بند کر کے، حوالات میں بند کر کے، اس کی تصویریں جاری کر کے. ماضی میں جب رانا ثناء اللہ کی اس طرح کی ہوئی تو اس وقت بھی ہم نے یہ کہا کہ یہ کوئی اچھا سلوک نہیں ہے، یہ کوئی اچھا وتیرہ نہیں ہے. اور آج نون لیگ کی حکومت سے بھی یہی میں بات کر رہا ہوں کہ اس طرح اپنے سیاسی مخالفین کو، خصوصاً سیاسی مخالفین ہیں کتنے، ملک کی تمام سیاسی جماعتیں تو اس وقت وفاقی حکومت میں شامل ہیں پی ڈی ایم کی شکل میں. آپ کیا ماضی میں نہیں دیکھا کہ نواز شریف صاحب لندن میں بیٹھ کے کیسے کیسے بیان بازیاں اور کیسے کیسی طوفان بدتمیزی مچایا ہوا تھا؟ نواز شریف صاحب جب لندن میں بیٹھ کے پاک فوج کے خلاف بیانات جاری کرتے تھے، جنرل فیض کو للکارا کرتے تھے، جنرل قمر باجوہ کو للکارا کرتے تھے، وہ کوئی بھول تو نہیں کہ آج ٹویٹر پہ وہ ساری چیزیں دوبارہ سے شیئر ہو رہی ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جی اس طرح وہ شخصیات پہ تنقید کرتے تھے، وہ اداروں پہ تنقید نہیں کرتے تھے. میرے بھائی، نواز شریف صاحب کی ایسی تقریریں نیٹ پہ موجود ہیں جس میں انہوں نے کہا کہ میں واضح پیغام دینا چاہتا ہوں، پاک فوج کے جوانوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں، پاک فوج کے افسروں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ اس حصہ نہ بنے. بھائی پاک فوج کو تقسیم کرنے کا جو ایجنڈا ہے وہ میں نہیں سمجھتا کہ تحریک انصاف یہ چاہتی ہے کہ ہماری پاک فوج جو ہے وہ تقسیم ہو جائے. سچی بات یہی ہے کہ پاک فوج جو ہے وہ پاکستان کی سلامتی کی ضامن ہے. پاک فوج جو ہے، اگر پاکستان قائم ہے تو اس میں پاک فوج کی قربانیوں کا نتیجہ ہے. اگر پاکستان اس وقت قائم و دائم ہے تو اس میں پاک فوج کا کلیدی کردار ہے. پاک فوج کو تقسیم مت کیجیے. سیاستدانوں سے، نون لیگ سے میری گزارش ہے کہ وہ اس وقت وفاق کی حکمران جماعت ہے، اس کے ساتھ پیپلز پارٹی ہے، JUI ہے. مولانا فضل الرحمان جس طرح کی باتیں کرتے رہے ہیں ماضی میں، آصف زرداری صاحب جس طرح کی باتیں کرتے رہے ہیں، دھمکیاں دیتے رہے ہیں، للکارے مارتے رہے ہیں، یہ چیزیں ساری ماضی کا حصہ ہے، ماضی کا، اور بہت دور نہیں ہے کہ آج سے 25 سال پہلے نہیں ہے. بھائی اسی 1 سال یہ فروری سے پہلے کیا باتیں کرتے رہے ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب کیا باتیں کرتے رہے ہیں، خواجہ آصف صاحب کیا باتیں کرتے رہے ہیں، اور ایاز صادق صاحب اسمبلی میں کھڑے ہو کے کیا باتیں کرتے رہے ہیں. پاک فوج سے محبت جو نون لیگ کی یہ اس وقت جاگی ہوئی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ملک کے لیے اچھا نہیں ہے. ملک میں تحریک انصاف کو بھی چاہیے کہ وہ افہام و تفہیم کی سیاست کرے. اگر وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان میں عمران خان یہ چاہ رہے ہیں کہ انتخابات ہوں، جلدی انتخابات ہوں، تو بھائی یہ مطالبہ ان کا رائٹ ہے، ان کا حق بنتا ہے. وہ اس حوالے سے وہ کوئی توڑ پھوڑ نہیں کر رہے، وہ کوئی مظاہرے نہیں کر رہے، اس طرح کی چیزیں نہیں، گراؤ جلاؤ والا جو ہے وہ عمل نہیں کر رہے. تحریک انصاف کو تنقید کا نشانہ ہی اسی لیے بنایا جاتا ہے کہ جس طرح نون لیگ اپنے ادوار میں تحریک انصاف کے کارکنوں کے ساتھ جو سلوک روا رکھتی رہی ہے. تحریک انصاف کی آج پنجاب میں حکومت ہے، پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ تحریک انصاف کے نامزد کردہ وزیر اعلیٰ ہیں، اور وہ سلوک نہیں ہو رہا. میں سمجھتا ہوں سیاسی انتقام تو ہونا نہیں چاہیے، سیاسی کارکنوں کو تشدد کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے، سیاسی کارکنوں کی اس طرح تذلیل نہیں کرنی چاہیے. شہباز گل جو ہے وہ کوئی چور ڈاکو نہیں ہے. شہباز گل جو ہے اس نے ملک کا پیسہ نہیں لوٹا. شہباز گل جو ہے وہ ملک سے بھاگا نہیں ہے. بھائی وہ یہاں پہ ایک پڑھا لکھا آدمی ہے. آپ ان کی بعض باتوں سے کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے بڑی سطحی باتیں کی ہیں، یہ درست ہے. وہ آپ جب آپ جذبات میں ہوتے ہیں، جب آپ کے قائد کے خلاف طلال چودھری صاحب کیا کرتے رہے ہیں، دانیال عزیز صاحب کیا کرتے رہے ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب کیا کرتے رہے ہیں، بھائی عابد شیر علی صاحب کس طرح کی اشارے بازیاں کرتے رہے ہیں، یہ آپ بھول گئے. سیاست میں اس طرح کے تلخ رویے جو ہیں یہ نہیں ہونے چاہیے، وہ مسلم لیگ نون کی طرف سے ہوں یا تحریک انصاف کی طرف سے ہوں. ایسی چیزیں تو نہیں ہونی چاہیے. لیکن بدقسمتی کی بات ہے کہ تحریک انصاف کو نکر سے لگانے کے لیے، دیوار کے ساتھ لگانے کے لیے، تحریک انصاف کو ختم کرنے کے لیے یہ ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ پاک فوج کی دشمن ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں ان تمام جماعتوں میں تحریک انصاف واحد جماعت ہے جس میں
پاک فوج کی محبت سب سے زیادہ بھری ہوئی ہے. اس طرح کہنا بدقسمتی کی بات ہے. آپ ملک کو تباہ کرنا چاہتے ہیں, آپ ملک کو لیبیا اور شام بنانا چاہتے ہیں. پاک فوج کو کمزور کریں گے, ملک قائم نہیں رہے گا. پاک فوج کو تقسیم کریں گے, ملک قائم نہیں رہے گا. اگر پاک فوج کو تقسیم کیا تو آپ کی یہ سیاست دھری کی دھری رہ جائے گی. اگر پاک فوج کو تقسیم کیا تو دشمن ہم پہ مسلط ہو جائے گا. بھیا پاک فوج کو طاقتور کریں, پاک فوج کو مضبوط بنائیں, پاک فوج کے ساتھ تمام لوگ مل کے کھڑے ہوں. اس طرح نہیں ہے کہ آپ پاک فوج کی تذلیل کرتے رہیں, پاک فوج کے سپاہیوں کی تذلیل کرتے رہیں, پاک فوج کے جرنیلوں کی تذلیل کرتے رہیں. اگر کسی نے کوئی غلطی کی ہے اسے شائستگی کے دائرے میں اور جو حدود ریڈ لائن ہے اسے کراس نہ کرے, کوئی بھی نہ کرے. وہ تحریک انصاف والے ہوں, مسلم لیگ نون والے ہوں. مسلم لیگ نون مسلسل اب اپنی گرتی ہوئی ساکھ کو بچانے کے لیے اب انہوں نے یہ ایک نیا بیانیہ کریٹ کیا ہے. مریم اورنگزیب صاحبہ نے, رانا ثناء اللہ صاحب نے, شہباز شریف صاحب کا ابھی تازہ ٹویٹ دیکھیں, آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ کس طرح ملک کو لے جانا چاہ رہے ہیں. عمران خان نے جو آج پریس کانفرنس کی ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں. انہوں نے اپنی پریس کانفرنس کے اندر ان کے بیانات کو چلا دیا ہے. ان بیانات کو چلایا, بدقسمتی کی بات ہے کہ جو مین سٹریم میڈیا بھی چلانے کی ہمت نہیں کر سکا. آج انہوں نے دکھایا نا کہ یہ دیکھیں یہ کیا کرتے رہے. اس وقت تو کوئی کارروائی نہیں ہوئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اداروں کو بھی سوچنا چاہیے. شہباز گل کو میں غدار نہیں سمجھتا. میں نہیں سمجھتا کہ ڈاکٹر شہباز گل جو ہیں وہ غدار ہیں. محب وطن ہیں, اتنے ہی محب وطن ہیں جتنے آپ ہیں, جتنا میں محب وطن ہوں. ڈاکٹر شہباز گل جو ہے پاک فوج کو تقسیم نہیں کرنا چاہ رہا. میں نہیں سمجھتا. اگر تحقیقات ہوتی ہیں, آپ کوئی ایسی ثبوت لے کے آتے ہیں, جو آپ سالڈ کوئی چیز لے کے آتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں یہ پروف ہے, یہ ان کے پیچھے ہے, جس طرح کا آپ نے فارم فنڈنگ کا فیصلہ دیا ہے اس طرح کے ثبوت لے کے آئیں گے, اس طرح کی باتیں کریں گے تو پورے ملک میں, پوری دنیا میں پاکستان کی جگہ سائی ہوگی. ہمارے دشمنوں کو ہم پہ بات کرنے کا موقع ملے گا. ہمیں تھوڑا سا میچور ہو جانا چاہیے. ہمیں سیاسی جو وابستگیاں ہیں ان سے بالا تر ہو کے, اس وقت ملک بدترین معاشی حالات کا شکار ہے. ان بدترین معاشی حالات سے نکالنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا میچور پن کا مظاہرہ کرنا ہوگا. اگر مسلم لیگ نون کی قیادت ہے, اس وقت وفاق کی حکومت ہے, اس نے سنجیدگی کا, متانت کا مظاہرہ نہ کیا. پنجاب میں تحریک انصاف کی حکومت ہے, خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی حکومت ہے, جی بی میں گلگت بلتستان میں تحریک انصاف کی حکومت ہے, اور آزاد کشمیر میں تحریک انصاف کی حکومت ہے. آپ کیا چاہتے ہیں کہ ملک میں تصادم کی صورتحال پیدا ہو جائے, ایک دوسرے کے دست و گریباں ہو جائے؟ عجیب پورے ملک میں کیفیت. آپ کیا حالات کرنا چاہ رہے ہیں؟ اچھل کے جی یہ انہوں نے غداری کی. بھائی کوئی غدار نہیں ہے. تحریک انصاف کا بھی کوئی غدار نہیں ہے, نون لیگ میں بھی کوئی غدار نہیں ہے. سیاسی آپ مخالفت کریں لیکن یہ غداری کے فتوے بانٹنا بند کر دیں. اور کوئی ٹی وی چینل جو ہے, آپ بڑا ٹی وی چینل پہ ہو رہا ہے اے آر وائی غدار ہے. بھائی شروع سے لے کے آج تک اس پہ تو الزام ہی یہ لگتا رہا ہے کہ وہ پاک فوج کا ہے. آپ کل تک اے آر وائی پہ الزام لگاتے تھے کہ اے آر وائی پاک فوج کا پٹھو ہے. آپ نجی مجالس میں بیٹھ کے یہی باتیں کرتے تھے. رانا صاحب آپ پی سی میں بیٹھ کے یہ باتیں کرتے تھے. مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ جہاں بیٹھتی تھی وہ یہ کہتی تھی کہ یہ فوج کے اشاروں پہ چل رہا ہے. آج اسے کہہ رہے ہیں کہ یہ فوج کو تقسیم کرنا چاہ رہا ہے. کوئی شرم کرے یار, کوئی حیا کریں, اس ملک پہ رحم کریں. اپنی سیاست کے لیے, اپنی ڈوبتی سیاست کی ناؤ کو بچانے کے لیے آپ فوج کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں, آپ ملک کو داؤ پہ لگانا چاہتے ہیں. یہ کام نہ کریں. پاکستانی قوم نہ تو فوج کو تقسیم ہونے دے گی. پاکستانی قوم پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے, پاک فوج کے دست و بازو بن کے ان کے پشت پہ کھڑی ہے. ایسے تمام لوگوں کو مسترد کر دے گی جو پاک فوج کے خلاف, ملک کے خلاف, ملک کی سلامتی کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں اپنی سیاست کو بچانے کے لیے. اگر پاکستانی قوم عمران خان کے ساتھ ہے تو بھئی آپ بھی کوئی ایسا کام کریں نا کہ عمران خان کے ساتھ قوم نہ ہو, وہ آپ کے ساتھ کھڑی ہو. آپ تمام حضرات کا بہت